ایسی صورت. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ایسی صورت نہیں لا سکو گے، نہیں لا سکو گے. تو یہ نہیں لا سکتے ایسی صورت، کیونکہ یہ قرآن میرے حضور کا، اللہ پاک کا جو نا علم سمندر ہے جو حضور کے قلب پر اترا. کیوں؟ اللہ پاک نے پھر قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ یہ قرآن سب سے بڑی شان والا علم ہے. یہ سب سے بڑی شان والا علم ہے کہ اللہ پاک نے اس کے علم کو کیا کہا. اللہ پاک نے فرمایا کہ علم مفصل ہے یہ قرآن، علم مفصل ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے، اور یہ قرآن رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لے کے آئیں. پھر آگے سورہ یوسف کی آیہ کریمہ آیت نمبر 22، اس کے اندر رب کائنات نے پھر ارشاد فرمایا، پھر علم کے اوپر ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کے اندر ذکر کیا، تو ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ جب یہ جوانی کو پہنچ گئے، اپنے شباب کو پہنچ گئے، جوانی کو پہنچ گئے، تو اللہ پاک نے آپ کو علم و حکمت عطا فرمایا، علم و حکمت عطا فرمایا. اور علم و حکمت کس چیز کا عطا فرمایا؟ خواب کی تعبیر کا علم. ایک تو علم نبوت تھا، اللہ پاک نے علم نبوت عطا فرمایا تھا، اور دوسرا علم کس چیز کا عطا فرما دیا؟ اللہ پاک نے خواب کی تعبیر کا آپ کو علم عطا فرمایا. اور ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کن کو؟ نیکوکاروں کو، کہ جو نیکی کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں پھر ان کو. اللہ پاک نے پھر کب دیا علم آپ کو؟ آپ کو اللہ پاک نے ایک تو علم نبوت سے آپ کو نوازا، اور علم نبوت سے نوازا، اور دوسرا پھر اللہ پاک نے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. اللہ پاک نے حکمت کا علم عطا فرمایا کہ دیکھو جب آپ 40 سال کو پہنچے تو اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی. انبیاء میں سے 2 نبی ایسے ہوئے کہ جن کو اللہ پاک نے بادشاہت عطا فرمائی، ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام. ان دونوں انبیاء کو، ان نبیوں کو اللہ پاک نے بادشاہت بھی عطا فرمائی. اور یہ کس طرح عطا فرمائی؟ علم کے ذریعے عطا فرمائی، علم کے ذریعے عطا فرمائی آپ کو. اور اللہ پاک نے فرمایا کیا؟ آگے ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لوگوں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم حاصل کرنے والے، علم لینے والے اور نہ لینے والے، ان پڑھ اور جو نہ پڑھے لکھے، جاہل اور پڑھا لکھا، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ ایک شخص جس کو علم ہے اور ایک جو بالکل ہی جاہل ہے، کیا دونوں یہ برابر ہو سکتے؟ اللہ نے مثال دے کے قرآن مجید کے اندر سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے. ارشاد فرمایا کہ نہیں ہو سکتے. اب کیا فرمایا؟ سورہ یہ الزمر کی آیت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاننے اور نہ جاننے والا یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ علم اور علم حاصل کرنے والے جو علم ہوتے، عالم ہوتے، آپ ذرا دیکھو جو جتنا دین کے علم کے زیادہ قریب آتا ہے نا، جو جتنا علم کے قریب آتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، اس کے قریب اس کے غربت بھی زیادہ آتی ہے، اس کے قریب غربت بھی زیادہ آتی ہے. آپ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر مشکلات بھی بچوں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ کبھی سکون سے علم حاصل نہیں کرتے. آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے، کچھ لوگ ہوتے جو علم حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم نے پہلے دوروں میں دیکھا کہ جو علم حاصل کرتے تھے وہ پیدل چل چل کے جاتے تھے، اور پیدل چل چل کے جاتے تھے، میلوں کا سفر روزانہ آنے جانے کا کرتے تھے. اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا، اپنے بھائیوں کو دیکھا، وہ بھائی ہمارے، ان کے پاس ابھی وہ کنوینس نہیں تھی، اور وہ پیدل اتنی دور دور جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر واپس بھی آتے تھے، واپس بھی آ جاتے تھے. تو علم حاصل کرنے والے کے اوپر مشکلات بہت ہوتی ہیں، کبھی غربت بھی ان کے اوپر بہت زیادہ آ جاتی. تو علم حاصل کرنے والے ان مشکلات سے کبھی نہ گھبرائیں، کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ الفقر فخری، کہ یہ جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے. حضور نے فرمایا میں فخر کرتا ہوں فقر کے اوپر، کیونکہ حضور نے پسند کیا فقر کو. آپ نے فرمایا کہ اللہ کہ مجھے
تو ایسا فقر عطا فرما کہ میں ایک دن اگر کھاؤں تو 2 دن میں روزے کی حالت میں رہوں تاکہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں. تو حضور نے اس کا کیا کہا کہ یہ فقر جو ہے، یہ فقر کیا ہے، یہ حضور اس کے اوپر فخر کرتے تھے اس کے اوپر. تو یہ حضور کا فخر ہے. تو یہ علم والوں کے اوپر یہ فخر آتا ہے. علم والے اس بات کے اوپر گھبرایا نہ کریں کہ ہمارے اوپر فقر آ گیا، غربت آ گئی، اس سے کبت قطن نہ گھبرایا کرو. اگر مشکلات آتی زندگی کے اندر، تنگیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات سے بھی گھبرایا نہ کرو، کیونکہ علم والوں کے لیے یہ آتی ہیں مشکلات، ان کی زندگی میں آتی ہیں. ایک نہ ایک دن اللہ ان کو روج بھی عطا کرتے ہیں، ان کو روج بھی عطا کرتے ہیں. پھر اللہ پاک ان کو مال و دولت کی فراوانی بھی عطا کرتے ہیں. کیونکہ قرآن جہاں پر یہ اللہ پاک کا علم سمندر ہے، یہ وہاں پر یہ علم نعمت بھی ہے، اللہ پاک کا دسترخوان بھی ہے. اللہ اس دسترخوان سے انسان کو کھلاتے بھی ہے، یہ علم دسترخوان بھی ہے. علم بھی اللہ پاک دیتے ہیں، اور پھر اس سے انسان کی شکم سیری بھی اللہ پاک فرماتے ہیں. اور اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ یوسف کی آیت ہے، اس کے اندر فرمایا الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل میں جو خواہش تھی اللہ پاک نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا. اور بے شک یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے صاحب علم تھے، اور اکثر لوگ اس کا نہیں جانتے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کیا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی علم والے تھے، صاحب علم تھے، اکثر لوگ نہیں جانتے. اور آگے ارشاد فرمایا پھر سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 76 76 کے اندر ارشاد فرمایا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت کریمہ کے اندر کہ جب آپ کو بادشاہت عطا فرما دی گئی، آپ کو مصر کی بادشاہت عطا فرما دی گئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب آپ کو بادشاہت عطا فرمائی گئی تو آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے پھر آپ کو علم عطا کیا تھا. اس علم کے ذریعے آپ نے وہ بادشاہت مانگی تھی کہ یہ میں ایک اچھے فیصلہ سازی سے اس دور کے اندر، وہ ایک قحط تھا نا، قحط کا دور تھا، آپ نے خود مانگی تھی وہ حکومت، اور خود مانگ کے وہ لی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو علم عطا کیا تھا، حکمت، تدبر، فہم عطا کیا تھا. آپ نے کہا کہ میں ایک اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل سکتا ہوں، اگر آپ مجھے دیں چل سکتے ہیں. تو جب آپ کو یہ علم عطا کر دیا گیا، اور پھر علم عطا کیا، تو جب آپ کے بھائی آپ کو ساتھ ملنے کے لیے آئے، اور وہ بنیامین جو آپ کے سگے بھائی تھے، اپنی ماں والدہ کی طرف سے حقیقی بھائی تھے، باقی جو باپ کی طرف سے تھے وہ آئے، الاتی بھائی جو. اور جب الاتی بھائی آپ کے آئے تو اس وقت آپ نے کیا کہا ان کو کہا کہ میرے اب جو آپ کا بھائی پیچھے رہ گیا اس کو بھی لے کے آئے، اور ان کو بھی وہ لے کے آئے. جب وہ لے کے آئے تو اب جو مصر کا قانون تھا، اس قانون کے مطابق آپ اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے. آپ مصر کے قانون کے مطابق ان کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے. آپ نے جب ان کے وہ جو اناج والا جو بوری تھی، اناج والی جو بوری تھی، اس بوری کے اندر ایک پیالہ رکھوا دیا، وہ پیالہ رکھوا دیا، ناپ تول والا جو پیمانہ تھا وہ رکھوا دیا، اور رکھوا کے جان بوجھ کے رکھوایا کہ کنعان کا جو نا قانون تھا، وہ کنعان سے آئے تھے، کنعان کا قانون تھا، اس علاقے کا قانون تھا کہ جس کے پاس سے کوئی چیز برآمد ہو جاتی اس کو ایک سال کے لیے اس کو قید و بند کی پھر وہ نا صحبت برداشت کرنا پڑتی، اس کو صحبت برداشت کرنا پڑتی. اب گو کہ وہ تو اللہ کے جو نا نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، نبیوں کی اولاد تھی، انبیاء کی اولاد تھی، وہ گو کہ اس معاملے کے تو مرتکب نہیں تھے. لیکن رب کائنات نے ان کو تدبیر سکھائی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور تدبیر کس بات کی سکھائی کہ انہوں نے بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھنا تھا، اپنے پاس رکھنا تھا.
تو وہ مصر کے قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے، مصر کے قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے۔ اللہ کریم نے وہ علم کے ذریعے ان کو تدبیر سکھائی کہ کنعان کا قانون ہے کہ کنعان کے قانون کے مطابق آپ ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ آپ نے ان کی بوری کے اندر پیمانہ رکھوا دیا کہ یہ پیمانہ جس کی بوری کے اندر سے نکلے گا وہی آپ کے پاس رہے گا۔ جب ان کی بوری کے پاس اس بوری میں سے وہ پیمانہ نکلا تو آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اور یہ علم کس نے دیا؟ رب کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم جو اللہ پاک نے فرمایا کہ دین الملک، اسی طرح ہم نے ان کو بادشاہت عطا کی، الا ان یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا نرفع درجات، اور ہم نے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے اس کے اندر سے من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کے درجات کو ہم بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان کے درجات کو بلند کیا، ان کو تدبیر سکھائی، انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا اس تدبیر سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تدبیر ہم کیسے سکھاتے ہیں؟ فرمایا یہ بھی علم کے ذریعے سکھاتے ہیں، یہ بھی علم کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، کہ اللہ پاک نے ہر بندے کی علمی استطاعت ایک سے بڑھ کر ایک اوپر رکھی، ایک سے ایک بڑھ کے اوپر ہے، تو ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر جو نا ان کی تدبیر، علم سے جو تدبیر کرنا سکھائی، اس آیت کریمہ کے اندر یہ سکھایا کہ لوگوں یہ علم انسان کو حکمت، تدبر اور تدبیر بھی سکھاتا ہے۔ یہ علم فیصلہ کرنے کا جو ڈھنگ سکھاتا ہے، یہ علم انسان کو فیصلہ کرنا زندگی کے اندر آ جاتا ہے کہ اس موقع پر میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ علم انسان کو فیصلہ سازی بھی سکھاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرا محبوب ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر اپنے محبوب کو وہ علم عطا فرمایا جو نہیں جانتے تھے، اتنا علم عطا فرمایا۔ کانا وما یکون کا علم ہم نے عطا فرمایا، اور اتنا عطا فرمایا میرے محبوب کو جو آپ نہیں جانتے تھے، اتنا میں نے علم عطا فرمایا۔ اور علم کس نے دیا؟ علمہ شدید القوا، جو بڑا قوت والا ہے رب، اس نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ ذو مرۃ فاستوی، اس رب نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اور آگے سورہ کہف کی آیت کریمہ، اس کے اندر آیت 66 کے اندر ارشاد فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، من لدنا علما۔ اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو ان کے پاس رحمت دی اور ان کو بھی علم لدنی عطا کیا اپنے بندے کو۔ اس کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا ذکر ہے۔ کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے علم کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، ان کے امتی میں سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم کس کا ہے، کس کا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، رب کائنات نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کس کی صحبت میں بٹھا دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کی۔ کہا جاؤ اور میرے اس بندے کے پاس جاؤ، میرے بندے خضر کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو تلاش کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ایک تو عیسائی کریمہ کے اندر یہ جو نا اس کے اندر سے فیصلہ انسان کے لیے نکلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، یہ بھی سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ اب کو دیکھو موسیٰ علیہ السلام یہ کیا صاحب وحی نبی تھے، صاحب کتاب تھے، اللہ پاک نے آپ کے اوپر تورات نازل کی تھی، آپ کے اوپر وحی آتی تھی، اللہ پاک نے آپ کو وحی کے ذریعے علم عطا کیا، آپ کو پھر اللہ پاک نے پوری تورات مکمل طور پہ نازل کیا آپ کے اوپر۔ لیکن رب کائنات کی شان ہے کہ رب کائنات نے آپ کو علم کیسے دیا، کیسے علم دیا آپ کو؟ یہ رب کائنات کی شان ہے کہ آپ کو پھر اس علم کی صحبت
والے دوسرے علم والے کے پاس جا کے بٹھایا. کہا آپ کہتے ہیں کہ میں علم والا ہوں, میں علم والا ہوں. ارشاد فرمایا کہ آپ سے اوپر بھی ایک علم والا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ خضر ہیں, کہ جن کو میں نے علم دیا. اور وہ علم میں نے کیسے دیا؟ ان کو میں نے الہامی علم دیا, جو ان کے دل کے اندر الہام کر دیا, ہلکا کر دیا, الہام کر دیا میں نے دل کو, در اندر ان کے اندر علم کو. اور میں نے ان کو علم, آپ کو اگر وحی کے ذریعے میں نے علم دیا, ان کو میں نے الہام کے ذریعے علم دیا. خضر علیہ السلام کو کیسے علم ملا؟ الہام کے ذریعے علم ملا. اور آپ کا علم جو کیا ہے؟ الہام کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کو علم دیا, اور وہ علم جو دل کے اندر ڈال دیا جائے. جیسے اس دور کا تقاضا ہے, اس دور کے اندر کسی طرح کتنے ذرائع ہیں علم کے. اس دور کے اندر سوشل میڈیا سے ہم علم لے رہے نا, سوشل میڈیا کا علم ہے. حواس خمسہ سے ہم علم لے رہے, حواس خمسہ سے دیکھنے سے علم لے رہے, سننے سے علم لے رہے, سونگنے سے علم لے رہے, سونگنے سے علم لے رہے ہیں, جو پچھلی ہماری نشست کے اندر بھی چلا کہ دیکھ کے ہم کچھ علم لے رہے, کچھ چیزوں کا جائزہ لیتے دیکھ کے, پھر سن کے کس چیز کا علم لے رہے. سونگنے سے کھانا بناتے ہو, کھانا بناتے ہو نا, ہنڈیاں جل رہی ہو تو سونگنے سے پتہ چلتا ہے نا ہنڈیاں جل رہی ہیں, یہ سونگنے کا علم. اور پھر پکڑ کے لمس کرنے کا علم, قوت شامہ اور قوت باصرہ سامعہ, اور سونگنے کی جو حصے ہے اور لمس کرنے کی جو حصے, اس سے علم لیا گیا. علم انسان لیتا ہے, ایک تو علم یہ انسان کو عطا کیا گیا. اور اس دور کے اندر انسان کو دیکھو کیسا کیسا جدید علم ہے, ڈی این اے کا علم, ڈی این اے کا علم انسان کو عطا کیا گیا. اور یہ ڈی این اے کا علم, یہ بھی اللہ کریم نے انسان کو عطا کیا. اور جو ڈی این اے کا علم دیکھو, آج کوئی جو اپنا نسب وغیرہ چیک کرنا چاہے, وہ ڈی این اے سے اپنا علم جا کے لیتا ہے. یہ جینیٹک سائنس کا جو علم ہے, یہ اگر کسی نے اپنا نسب کو چیک کرنا ہو تو وہ اس سے بھی علم لے لیتے, اس سے علم لیتے. تو اللہ پاک نے انسان کو ان ذرائع سے بھی علم عطا فرمایا, علم عطا فرمایا. پھر انبیاء علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو صرف وحی کے ذریعے علم عطا کیا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو صرف وحی کے ذریعے علم نہیں, آپ کو وحی کے ذریعے بھی علم, الہام کے ذریعے بھی علم, اور آپ کو جو نا حواس خمسہ کے ذریعے بھی علم دے دیا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ کو جو نا بہت سارے ذرائع سے علم عطا کیا جاتا ہے, الہام کے ذریعے بھی علم عطا کیا جاتا ہے. لیکن انسان کی شان یہ نہیں کہ اس کے اوپر وحی کے ذریعے علم نہیں آتا, امتی کے اوپر وحی کے ذریعے علم نہیں آتا. وحی جو نا امتی علم کس سے لیتا ہے؟ وہ لیتا ہے, وہ کتابی صورت میں لے رہا ہے, وہ اپنے حواس کے صورت میں لے رہا ہے, جدید ذرائع سے وہ علم لے رہا ہے. تو یہ اللہ پاک نے علم عطا فرمایا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ چاہتے ہیں جس کو منتخب فرما لیتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں علم کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں. عام بندے کی شان ہے کہ اس کو اس کے مطابق علم, انبیاء علیہ السلام کو ان کی شان کے مطابق اللہ پاک علم عطا فرماتے ہیں. اور ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور کسی کو ہم راستہ دکھا دیتے ہیں علم کا, تو وہ علم کے راستے پر چل پڑتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا, قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, اور موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے اور جا کے پھر ان سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی صحبت میں بٹھا دیا رب کائنات نے, جب ان کی صحبت میں بٹھا دیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کی صحبت میں تھوڑا عرصہ رہے, اور تھوڑی عرصہ رہے آپ کو صحبت میں اللہ پاک نے بٹھایا, اور وہ سفر کیا جو سورہ کہف کے اندر وہ پورا واقعہ ہے, آپ نے سفر کیا ان کے ساتھ, اور آپ نے وہ کشتی توڑ دی, کشتی کا پھٹا توڑ دیا, اور آگے گئے تو وہ ایک دیوار گر رہی تھی, اس کو سیدھا کر دیا, اور آگے گئے ایک بچے کو پکڑ کے جو نا اس کو بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا, یعنی کہ اس کو مار دیا اس بچے کو. موسیٰ علیہ السلام اس پہ نہیں رہ سکے, اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا, ایسے ایسے کیا, ہر جگہ پر یہ سوال کا جواب دیا. جب انہوں نے تختہ توڑا کشتی کا, اس وقت کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمیں پانی کے اندر غرق کرنے لگے. آپ نے فرمایا, میں نہیں کہتا تھا کہ آپ نہیں میرے ساتھ رہ سکتے, آپ نہیں میرے ساتھ رہ سکتے. آگے گئے, اور آگے جا کے ایک دیوار گر رہی تھی, اس دیوار کو پکڑ کے سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بستی والوں سے ہم نے کھانا مانگا تھا, انہوں نے کھانا تو دیا نہیں, آپ نے ان کی پکڑ کے دیوار کو سیدھا کر دیا. اور تیسرا, آپ نے ایک بچہ تھا وہاں پر,
اس کو پکڑ کے اس کو مار چھوڑا. موسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے لگے یہ کیا کیا کہ ایک بچے کو بھی آپ نے قتل کر دیا. آپ فرمانے لگے قال انک لن تستطیع معی صبرا, میں نہیں کہتا تھا کہ آپ نہیں میرے ساتھ رہ سکتے, نہیں صبر کر سکتے. اور اس وقت فرمایا کہ اب آپ کی اور میری جدائی, مگر اس کا علم آپ کو دے جاؤں. اور علم کیا تھا؟ جو اللہ پاک نے آپ کو الہام کی صورت میں علم دیا تھا خضر علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو تو وحی کے ذریعے علم ملا تھا نا. خضر علیہ السلام کو الہام کے ذریعے جو علم دیا تھا, اللہ پاک نے اس علم کی شان کیا بنائی اور کہا کہ وہ جو میں نے بچے کو کشتی, جو میں نے اس کا تختہ توڑ دیا تھا, اس لیے توڑ دیا تھا وہ ایک غریب بندے کی کشتی تھی. اور آگے ذکر ظالم بادشاہ تھا, وہ ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر لے جاتا تھا, اس لیے میں نے وہ کشتی کا تختہ توڑ دیا تاکہ وہ سیدھا سمجھ کے اس کو چھوڑ دے. اور جو آگے گئے تھے وہ ایک دیوار گر رہی تھی, کہنے لگے دیوار کو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا تھا, اس کے نیچے یتیموں کا مال تھا, میں نے اس لیے سیدھا کر دیا تھا. اور اگلی جگہ پہ وہ جو بچہ میں نے جو قتل کیا, اس کو مار دیا تھا, وہ اس لیے مار دیا تھا اس بچے کو کہ وہ بچہ بڑا ہو کے بدبخت ہو جاتا, اور وہ بدبخت تھا, بڑا ہوتا وہ اپنے والدین کو کفر کی طرف لے کے اس نے جانا تھا. اور اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے, میں نے اس بچے کو ابھی سے مار دیا. میں نے کہا نہ بڑا ہوگا نہ باپ باپ کو کفر کی طرف لے کے جائے گا. تو اللہ پاک نے آپ کو کون سا علم دیا؟ الہامی علم دیا. اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھو علم عطا فرمایا, اور کیسا؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتے علم کے لیے منتخب فرما لیتے, اور جیسے چاہتے ہیں اللہ پاک اپنی شانوں سے علم عطا فرماتے. میرے بچوں, میری سامعات, اس علم کی فضیلت کے اوپر جو آج ہم لیکچر لے رہے ہیں, اور یہ بار بار ہم لیکچر دے رہے ہیں اس پہ کہ ہمارے دلوں کے اندر علم کا شوق بیدار ہو جائے, اور پھر ہماری زندگیوں کے اندر جتنا ہم علم سیکھتے ہیں اس کے اوپر ہماری زندگیوں کے اندر عمل آنا شروع ہو جائے. اگر عمل آ گیا تو ہماری زندگی اس کی مالک کی بندگی بن جائے گی. اللہ کریم کے حضور ہماری التجا ہے کہ اللہ جتنا بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور علم جو عمل حاصل کرتے ہیں اللہ ہمارے علم کو نافع کر اور عمل کو صالح کر دے, اور ہمارے اعضاء کو تقویٰ طہارت نصیب فرما دے, اور خیالات کو پاکیزگی عطا فرما دے, اور جبینوں کو لذت سجود عطا فرما دے, اور ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے, اور اللہ ہماری جو دین و دنیا کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرما, دین و دنیا کی بھلائیاں, نعمت, عظمت, رفت, بلندیاں نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ, صدق اللہ مولانا العظیم.